إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور الحمدللہ اس مسجد میں، مسجد منیرہ میں قرآن پاک تراویح میں مکمل ہو گیا. بڑی خوشی کی بات ہے. خوشی اصل میں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب پورے رمضان آدمی نے قیام اللیل کیا ہو اور الف لام میم سے جو اس نے سننا شروع کیا اور اس کے بعد آج سورہ الناس تک آج اس نے سنا، تو اس کے بعد اس کے دل کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی درجہ رکھتی ہے. یہ جو خوشی ہوتی ہے، آپ کو ہم بتائیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک یہودی شخص تھا. وہ ایک دن آیا اور حضرت امیر المومنین سے کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن پاک کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو انتہائی خوشی کی آیت ہے. اگر ہمارے یہاں تورات میں وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ جشن کا دن بناتے، اس کو خوشی کا دن مناتے. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا سورہ مائدہ، جس میں اللہ نے یہ کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. یہ جو تکمیل ہے، شریعت کا مکمل ہو جانا، یہ جو خوشی ہے، اس خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. امیر المومنین نے کہا مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی. وہ خوشی کا ہی دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تھے اور اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور آپ کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیا سارے لوگوں کے سامنے. تو ہم لوگوں کے ہاں یہ تو خوشی کی ہے ہی بات ہے. اب ذرا سا سوچ کر دیکھیں کہ جو دین اللہ نے ہم کو مکمل دے دیا، مکمل ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل فرما دی اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب اب اس میں کوئی گنجائش نہیں. مکمل کا یہ تو مطلب ہوا اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں سنو، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی تھی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ ہم بتائی دیتے ہیں آپ کو. آپ ایسے آدمی کیا کریں گے؟ جوتے ماریں گے؟ نہیں ماریں گے. کیسی باتیں کر رہے ہو فالتو کی تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی. تم کو پتہ نہیں ہے بات؟ دین مکمل ہو گئے. اچھا ایک اور بات سنیے. اب
اب یہاں پر نقطے کی بات ہے، تفسیر کے نقطے کی بات ہے۔ اب قرآن پاک کی تفسیر کا ایک نقطہ ہے، اللہ کا یہ جملہ کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہو گئی نا، سب سمجھ میں آ گئی بات کہ دین ہمارا مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ابھی بات نہیں ختم ہوئی، ابھی ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی۔ نعمت مطلب اللہ کی نعمت، عزت، بلندیاں، سرخروئی، عظمتیں، یہ وابستہ ہیں اس سے۔ یہودیوں کو اللہ نے جب تورات دی تو کہا کہ سنو فیہ ھدی و نور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، یہ 40 الواح ہیں ہم نے تم کو دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ شریعت لوگوں کو تھمائی، اب ان کا کام ختم ہو گیا، تورات لوگوں تک پہنچا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ اب یہودیوں نے اس تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کرنی شروع کر دی دھیرے دھیرے۔ قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ ابن ماجہ کی روایت، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی یہ کیسی آیت ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب نے، یعنی یہود اور نصارہ نے، عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے پھر بعد میں اسلام لائے، انہوں نے کہا قرآن پاک کی یہ کیسی آیت ہے کہ اس میں کہا گیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا؟ ہم لوگوں نے تو پوری تاریخ میں کبھی کسی کو رب نہیں بنایا، رب تو صرف ایک اللہ ہے، ہم نے کسی کو رب نہیں بنایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا عدی بن حاتم کیا ایسا نہیں ہوا؟ الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ، ٹھیک ہے، تمہارے علماء درویشوں نے کچھ چیزیں حلال کی، تورات میں داخل کر دی، کچھ چیزیں حرام کی، دین کے اندر داخل کر دی، ایسا ہوا کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہوا۔ کہا یہی تو ہے رب بنا لینا۔ ارے بھائی شریعت تو اللہ نے اتاری ہے، اور شریعت تو اللہ ہی اتارتا ہے، وہ چاہے تورات کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل میں ہو یا زبور کی شکل میں ہو یا قرآن پاک کی شکل میں ہو، شریعت تو اللہ اتارتا ہے، اور اس نے نبی کو بھیجا ہے، اور نبی کو خاتم النبیین قرار دیا کہ تم نبی کے آخری نبی ہو، خبردار اب کوئی نبوت نہیں ہوگی، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے نبی بہت ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت لوگ اٹھیں گے جو جھوٹے نبی ہوں گے، غلط بیانی کریں گے، تم ان کی باتوں میں نہ آنا، دجال آئے گا، تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ میری مثال ایسی ہے جیسے یہ عمارت کسی نے بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگوں نے دیکھا، کہا عمارت بہت اچھی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، پھر وہ اینٹ کی جگہ اٹھائی اور وہاں پر رکھ دی گئی، اور اب یہ دیوار مکمل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نبوت کی یہ دیوار اور میں اس کی آخری اینٹ، اب نبوت مکمل، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اے یہود اور نصارہ، یاد کرو میری نعمت کو، یاد کرو جو نعمت میں نے تم کو دی، اور میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی، بلند کر دیا، عظمتیں دے دی، بادشاہت دے دی، حکومتیں دے دی ہم نے تم کو، لال و گوہر تمہارے قدموں میں پڑے رہتے تھے، ہم نے تم کو دی۔ لیکن پھر کیا کیا تم نے ہماری اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر من گھڑنت شریعت بنا لی، اپنے من سے شریعت بنا لی، اپنے من سے دین بنا لیا، اپنے من سے لوگوں کو تم ماننے لگے اور نبوت کا درجہ دینے لگے، تو پھر ہم نے تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی،
اور ایسی ویسی ذلت نہیں. قرآن پاک نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ہم نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی، وہ جہاں جائیں گے ذلیل رہیں گے. کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یہ نعمت مکمل ہو گئی. اب اس نعمت کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور دین کے اندر باتیں داخل کرنے لگے، دین کے اندر باتیں داخل کرے، نئی نئی باتیں داخل کرے، تو خبردار وہ مردود ہے. اچھا، دین کے اندر کیسے داخل ہوتی ہیں باتیں؟ ایک سوال. دین کے اندر باتیں داخل کیسے ہوتی ہیں؟ دین کے اندر باتیں اس طرح سے داخل ہوتی ہیں کہ کوئی ملا، کوئی مولانا، کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کہتا ہے یہ کام کر لو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یہ کام کر لو اللہ اس سے خوش ہو جائے گا. تم کان کھول کر سن لو، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہو گیا جو دین میں نے اتارا ہے، جو دین اتارا ہے اس دین سے میں راضی ہوں. اب اگر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو جائے کہے نہیں صاحب تیجا کیجئے، مرنے کے بعد تیجا نہیں کیا آپ نے 40واں نہیں کیا، آپ نے برسی نہیں کی، آپ نے قرآن خوانی نہیں کی، یہ سب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تم درگاہوں پہ نہیں گئے، مزاروں پہ نہیں گئے، وہاں چادر نہیں چڑھائی، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تم اولیاء کرام کی قبروں پہ پھول پیش کرو، اللہ بڑا خوش ہو جائے گا، اللہ بہت راضی ہوتا ہے. ان پر چڑھاوے چڑھاؤ، اللہ بہت راضی ہوتا ہے. عزیزان محترم، اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا، یہ دروازہ بند ہو گیا. دین اللہ نے اتار دیا کس پر؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا دین، کمپلیٹڈ. آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی داخل نہیں کر سکتا. یہ پکڑیے صاحب یہ بھی دین میں داخل کر دیجیے، نہیں اب نہیں داخل ہو سکتا. فوراً کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے لا رہے ہو یہ تیجا کہاں سے لائے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے، یہ 40واں اللہ کے رسول نے کیا، یہ قبر پہ چادر چڑھائی، مزاروں پہ پھول چڑھائے، یا اگربتیاں سلگائی گئی. دین میں بدعتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کتنی آ رہی ہیں، کیسے کیسے آ رہی ہیں؟ رمضان کے آپ روزے رکھ رہے ہیں، بصوم غد نویت للہ تعالی، کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا، تم نے کہاں سے پڑھنا شروع کر دیا؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کہنے لگے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض. ٹھہر جا، یہ کہاں سکھایا اللہ کے رسول نے؟ یہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تک، یہ تو نہیں سکھایا اللہ کے رسول نے. پھر کہاں سے لے کر آ گئے تم؟ خبردار ہو جاؤ، دین کے اندر نئی باتیں مت داخل کرو، اور اگر تم داخل کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا. اللہ کی کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہے. جو نبی کی باتوں کو ٹھکرائے گا اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ اس سے عظمتیں کھینچ لے گا، عظمتوں کی چادریں کھینچ لی جائیں گی. تم بالکل کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں آ جاؤ گے، کیونکہ تم نے نبوت کا طریقہ ہی چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، تم تو کہیں اور چل پڑے، تم تو کسی اور کے پیچھے گھومنے لگے. تم تو حدیثوں کو سن کر اپنا منہ موڑ لیتے ہو، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتے ہو اور اپنا چہرہ موڑ لیتے ہو، کہتے ہو ہاں حدیثیں تو ٹھیک ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے. تو پھر ذلت تمہارا انتظار کرے گی نا. پھر عزتیں کیسے ملیں گے؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی کو عزت مل سکتی ہے کیا؟ کسی کو نہیں مل سکتی. تو میرے عزیزو، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے راضی ہو گیا. اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہے، جنت الفردوس میں اپنا مکان بنانا ہے، اللہ کے قرب میں رہنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس دین پر عمل کرنا ہوگا جو دین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ پر وہ دین ختم ہو گیا اور وہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. وہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے گی، جو قرآن پاک میں ہے اور قرآن پاک کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی شرح اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں میں ہے،
صحیح حدیثوں میں ہے، صحیح حدیثوں کو پکڑیے، اس پر عمل کیجیے، پوری زندگی گزار دیجیے، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔